साल 2025 बस आने ही वाला है। इस न्यू ईयर यानी 2025 में हम बीइंग अ हाउसवाइफ ऐसा क्या करें कि ये साल हमारी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दे। इस नए साल में आपने किन चीज़ों को बिग नो कहना है और वो कौन सी बैड हैबिट्स हैं जिनको आपने छोड़ देना है और किन अच्छी आदतों को आपने अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है। आज के व्लॉग में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगी जिनको फॉलो करके आप अपनी लाइफ को और आने वाले साल को बेहतर बना सकते हैं। ऐसी कौन सी बैड हैबिट्स हैं जिनको आपने अपनी लाइफ से टोटली रिमूव करना है और कौन सी ऐसी अच्छी आदतें हैं जिनको आपने अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है, ताकि आप अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी और कमिंग ईयर 2025 में कुछ इम्प्रूवमेंट, बेटरमेंट और फर्दरेंस ला सकें और इन फ्यूचर आगे आने वाले सालों में आप खुद को बेटर, सिक्योर और इंडिपेंडेंट बना सकें। लेकिन ये सब करने के लिए, अपनी लाइफ को बदलने के लिए, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स लाने के लिए आपको अभी से इसके बारे में सोचना होगा, तभी ऐसा मुमकिन हो सकता है। देखते हैं कि ऐसी कौन सी गुड हैबिट्स हैं जिनको आपने अपनी लाइफ में एंटर होने देना है और कौन सी ऐसी बैड हैबिट्स हैं जिनको आपने 2025 में बिग नो कहना है। और इन आदतों को खुद से दूर करके अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ खुद पर काम करना ज़रूरी है। तो अपने कमिंग ईयर 2025 को कम्प्लीटली चेंज करने और अपनी लाइफ में तब्दीली और बेहतरी लाने के लिए वीडियो के सभी पॉइंट्स को बॉदर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज सना, वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अर्ली मॉर्निंग से। बच्चियों के लंच बॉक्स में रेडी कर रही हूँ। रात को मैंने राइस बनाए थे तो वही बचे हुए थे, मैंने बच्चियों के लंच बॉक्स में डाल दिए हैं विद सैलड। इसके बाद बस मैं घर के बाकी सब काम कर रही हूँ और साथ साथ आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे। अच्छा, मेरी बहुत सारी बहनों ने मुझसे पूछा था कि आपने ये बैग्स कहाँ से लिए हैं। तो जो ऑरेंज और स्किन कलर का बैग है ना, वो मैंने संडे बाज़ार से लिया है, और जो स्काई ब्लू कलर का आयशा का बैग है वो मैंने लोकल शॉप से लिया है। इनकी प्राइस भी आप लोगों ने पूछा था तो वो मैं आपको बता देती हूँ। संडे बाज़ार वाला जो बैग है वो जस्ट 800 रुपीज़ का है और क्वालिटी वाइज बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बेटर क्वालिटी है उसकी। जबकि जो ब्लू और पिंक कलर का बैग है आयशा का, उसकी प्राइस 2500 रुपीज़ है। 2500 का मैंने ये बैग एक लोकल शॉप से लिया था और इसकी क्वालिटी भी कोई ख़ास नहीं है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें ना संडे बाज़ार से परचेज़ करती रहती हूँ, चाहे वो किचन की हो या बाकी घर की चीज़ें हों, बच्चों से रिलेटेड हों, क्योंकि संडे बाज़ार की चीज़ें इंपोर्टेड होती हैं और उनकी क्वालिटी फार बेटर होती है लोकल चीज़ों से, और प्राइस भी ऑफ कोर्स रीज़नेबल होते हैं। इस्लामाबाद H9 का पिशावर मोड़ का जो संडे बाज़ार है ना, वो बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा क्वालिटी की और वैरायटी की चीज़ें होती हैं वहाँ पर। मैंने कुछ चीज़ें वहाँ से परचेज़ की थी और व्लॉग मैंने अपलोड किया था आप लोगों के लिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आपने संडे बाज़ार की मेरी सस्ती सी शॉपिंग चेक करनी है ना, तो जाकर व्लॉग को ज़रूर विजिट कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कॉमेंट में है। एंड नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक। आपने अपनी लाइफ को और अपने साल 2025 को चेंज करने के लिए जो पहली हैबिट अपने अंदर लेकर आनी है वो है रिकॉग्नाइज योर स्किल और योर टैलेंट। देखें, लोग अपने डिफरेंट टैलेंट्स और डिफरेंट स्किल्स के हिसाब से अलग अलग जगहों पर सक्सेसफुल होते हैं, उनकी क्वालिटीज़ अलग अलग होती हैं। आपने अपनी सराउंडिंग, अपने फ्रेंड सर्कल, नेबरहुड या अपने रिलेटिव्स में किसी न किसी को देखा होगा जो अपने टैलेंट को पहचान कर कहाँ से कहाँ पहुँच गया होगा। हो सकता है वो कोई घरेलू आम सी औरत हो या आपके कोई भी रिलेटिव हो, लोग उसके फैन हो गए हों, बड़ा पॉपुलर हो गया हो, या उसकी बड़ी अच्छी इनकम स्टार्ट हो गई हो, वो बड़ा अच्छा कमाने लगी हो या लगा हो, बड़ी अच्छी उसकी सैलरी आने लग गई हो, वो सेल्फ रिलायंट और इंडिपेंडेंट हो गई हो, वो अपने कमाए हुए पैसों से जो चाहे, जैसा चाहे, जब मर्जी खरीद सकती हो, किसी पर डिपेंड किए बगैर और किसी की भी इजाजत लिए बगैर। और अब आप उसे देख देख कर और ये सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं कि वो कहाँ है और मैं कहाँ हूँ, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ। उसको भी और मुझे भी अल्लाह ताला ने वही 24 घंटे दिए हैं, वही 2 टांगें, 2 पाँव, 2 हाथ दिए हैं, लेकिन वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और मैं कहाँ हूँ। लेकिन आपने इस तरह की नेगेटिविटी को अपने माइंड में बिल्कुल नहीं आने देना, क्योंकि आपके अंदर भी कोई ना कोई टैलेंट, कोई ना कोई स्किल ज़रूर मौजूद होगी जो उसके पास नहीं है, लेकिन आपके पास है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि आपने अपने इस टैलेंट को पहचाना नहीं है और इसे किसी काम नहीं ला रहे। बस सुबह से शाम रात वही सेम रूटीन फॉलो की। सुबह उठे, खाना बनाया, कपड़े धोए, कपड़े प्रेस कर लिए, सफाई कर ली, खाना पकाया, खाना खाया, बच्चों को दिया, बच्चों को पढ़ाया और सो गए, और सुबह उठकर अगेन वही रूटीन। तो इस तरह आपका साल 2025 किस तरह चेंज होगा? अगले साल भी आप यही सेम रूटीन फॉलो कर रहे होंगे और आपकी लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट और कोई बेटरमेंट नहीं आएगी।
اور یہی سیم روٹین تو آپ کئی سالوں سے فالو کر رہی ہیں، لیکن آپ کی لائف میں اس روٹین کو فالو کر کے تو کوئی چینج بھی نہیں آیا نا۔ آپ نہ تو سیلف ریلائنٹ ہوئی ہیں، نہ ہی انڈیپینڈنٹ وومن بنی ہیں، اور نہ ہی آپ کمانے لگی ہیں۔ بہت تھوڑے ہی صحیح، لیکن جب آپ خود پیسے کماتی ہیں نا اور اسے اپنی مرضی سے خرچ کرتی ہیں تو آپ کے اندر بہت کانفیڈنس آتا ہے، آپ کی سیلف اسٹیم بہت ہائی ہو جاتی ہے۔ آپ نے اپنی بس وہی روٹین فالو کی ہے روزمرہ کی، اور زندگی ختم۔ آپ نے کچھ نیا کیا ہی نہیں، اپنے اندر کوئی امپروومنٹ لائے ہی نہیں، اور نہ ہی آپ نے اپنے ہڈن ٹیلنٹ کو پہچانا، اور نہ ہی خود کو پروف کیا لوگوں کے آگے کہ ہاں میں یہ کر سکتی ہوں، میرے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ میں گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ خود کو سیلف انڈیپینڈنٹ بھی بنا سکتی ہوں اور کچھ کما بھی سکتی ہوں۔ تو آپ نے سال 2025 کے سٹارٹ میں ہی یہ تہیہ کرنا ہے کہ آپ نے گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے ہڈن ٹیلنٹ کو پہچاننا ہے اور کوئی نہ کوئی کام اور بھی کرنا ہے۔ کوئی آن لائن جاب کرنی ہے، فری لانسنگ کرنی ہے، اور بھی بہت سارے ایسے آن لائن پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر عورتیں آج کل بآسانی گھر پہ بیٹھ کر باعزت طریقے سے ارن کر سکتی ہیں۔ آپ یوٹیوب چینل بنا سکتی ہیں، 1 سال یا 1.5 سال آپ کو محنت کرنی ہوگی، اس کے بعد آپ کی ارننگ آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور اس طرح آپ کی فیملی اور سوسائٹی میں آپ کی الٹیمیٹلی رسپیکٹ بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ اس سال کے سٹارٹ میں ہی ارادہ کریں کہ آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنا ہے، کچھ نیا کرنا ہے اپنی لائف میں امپروومنٹ لانے کے لیے، تو انشاءاللہ 2026 میں آپ اپنے اندر ضرور ایک چینج فیل کریں گے۔ نیکسٹ بیڈ ہیبٹ جس کو آپ نے سال 2025 میں اپنی لائف سے بالکل ریموو کر دینا ہے، دیٹ از اسٹاپ لیونگ ود پیپل ہو ڈونٹ پریز اور سپورٹ یو۔ جب لوگ آپ کی تعریف کم اور تنقید زیادہ کرتے ہیں تو آپ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اور کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتے، لیکن آپ کی کوئی چھوٹی موٹی بھی خامی یا کمی ہوتی ہے نا، وہ آپ کو ضرور بتاتے ہیں، آپ کو کمزور اور چھوٹا محسوس کرواتے ہیں۔ ایسے میں آپ کا سیلف کانفیڈنس بہت کم ہو جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی آپ کا اپنے گولز پر، اپنی اچیومنٹس پر فوکس نہیں رہتا۔ تو اس بری عادت سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ اچھے لوگوں سے دوستی کریں، ایسے لوگوں کے سرکل میں رہیں جو آپ کی تعریف اچھے کاموں کے لیے ایمانداری سے کرتے ہوں اور آپ کو اپنی لائف میں بہتر کرنے کے لیے اپریشیٹ کرتے ہوں، کیونکہ ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں جو آپ کو ترقی کرتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کے اپنے ہی کیوں نہ ہو۔ اور ایسے لوگوں سے دور رہیں جو آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تھرڈ بیڈ ہیبٹ از پیئنگ اٹینشن ٹو نیگیٹیوٹی اینڈ نیگیٹو پیپل۔ تیسری بری عادت جس کو آپ نے سن 2025 میں ایک بگ نو کہنا ہے، وہ یہ کہ نیگیٹو لوگوں کے رویوں اور لوگوں کی نیگیٹو باتوں پر بالکل دھیان نہیں دینا، کیونکہ ایسی باتوں، ایسی چیزوں اور ایسے نیگیٹو لوگوں پر دھیان دینے سے ہم صرف نیگیٹو چیزوں کو ہی اٹریکٹ کرتے ہیں، اور یہ ایک بری عادت ہے، اور منفی سوچ آپ کو صرف دکھ اور اداسی دیتی ہے اور آپ کو ڈپریس کرتی ہے، اور اسی ڈپریشن اور سٹریس کی وجہ سے آپ اپنی کرنے والی چیزوں پر فوکس نہیں کرتے، ان پر دھیان نہیں دے پاتے۔ سو اپنی زندگی کو پازیٹیو بنائیں اور گریٹیٹیوڈ فیل کریں۔ نیکسٹ ہیبٹ دیٹ یو مسٹ اسٹاپ از بلیمنگ، یعنی کسی بھی کام میں اپنی ناکامی یا فیلئر کی وجہ کسی دوسرے کو سمجھنا۔ یعنی اگر کوئی بھی کام آپ سے نہیں ہو پاتا، آپ ناکام ہو جاتے ہیں، تو آپ اس کا الزام لوگوں پر، قسمت پر، سچویشن پر یا حالات پر ڈال دیتے ہیں کہ کاش اس وقت میرے پاس پیسے ہوتے تو میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوتی، فلاں وقت پر میرا کسی نے ساتھ دیا ہوتا تو آج میں کامیاب انسان ہوتی۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اپنی لائف میں کامیابی اور ناکامی کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں۔ کسی اور کو الزام دینے سے ہم اپنی کمیاں نہیں چھپا سکتے۔ سیم حالات اور سچویشن میں رہ کر دوسرے لوگ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں اور اپنی لائف میں، اپنے کریئر میں کئی طرح سے وہ آگے بڑھ چکے ہیں، وہ اپنی زندگی میں نئے نئے تجربات حاصل کر رہے ہیں، اور اگر کسی چیز میں ناکام ہو بھی جاتے ہیں تو دوبارہ کام نئے جذبے اور نئے پیشن سے شروع کرتے ہیں، اور تب تک کرتے رہتے ہیں جب تک کامیابی حاصل نہیں کر لیتے۔ وہ دل برداشتہ ہو کر یا ہار کر نہیں بیٹھ جاتے، کیونکہ جو سچ میں خود کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں نا، وہ کبھی بھی بلیم گیم نہیں کھیلتے، یعنی اپنی ناکامیوں یا فیلیئرز کا ملبہ کسی اور کے سر پر نہیں ڈالتے۔ تو بلیمنگ کی عادت سے بچنے کے لیے اپنے راستے خود بنائیں اور دوسروں کو الزام دینے والی عادت کو 2025 میں بگ نو کہیں۔ نیکسٹ بیڈ ہیبٹ ٹو اوائڈ ان 2025 از سٹنگ اینڈ ویٹنگ فار دا رائٹ مومنٹ ٹو اسٹارٹ سم تھنگ۔ کسی بھی کام کو شروع کرنے کے لیے وقت کبھی صحیح یا اچھا نہیں ہوتا، اسے اچھا بنانا پڑتا ہے، اور اس امید پر بیٹھے رہنا اور ٹائم ضائع کرتے رہنا کہ اچھا وقت آئے گا تو فلاں وقت فلاں کام شروع کریں گے،
So don't sit and wait for the right moment to start something new. تو جو بھی ٹائم آپ کے پاس ابھی آج ہے اس کو اویل کریں اور اپنا کام کرنا شروع کر دیں. کسی اچھے وقت کے انتظار میں نہ رہیں. یہ بالکل نہ سوچیں کہ ابھی یہ کام سٹارٹ کرنے کا صحیح وقت نہیں ہے. کیا آپ اپنے گھر کو صاف کرنے کے لیے یا اپنے اندر کسی اچھی ہیبٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے کسی صحیح فیوریبل وقت کا انتظار کرتے ہیں؟ نہیں نا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کرنے والا کام ہے اور اسے فوراً کرنا چاہیے. تو پھر انتظار کرنا ختم کریں اور کام کرنا شروع کریں. اینڈ سے نو ٹو دس بیڈ ہیبٹ. نیکسٹ بیڈ ہیبٹ از اوور اسپینڈنگ. جب بات شاپنگ کی آتی ہے تو کئی بار ہم ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیتے ہیں. چیزیں زیادہ پسند آ جاتی ہیں، چاہے آن لائن ہو یا شاپس پر جا کر لینی ہو. ہم زیادہ سے زیادہ چیزیں لے لیتے ہیں اور وہ چیزیں بھی لے لیتے ہیں جن کی فی الحال ضرورت نہیں ہوتی. بس سیل لگی ہوئی ہوتی ہے یا کہیں سے سستی مل جاتی ہیں تو ہم فوراً اٹھا کے گھر لے آتے ہیں، چاہے گھر پہ انہیں رکھنے کی جگہ ہے یا نہیں. یہ سب عادتیں نا ہماری منی مس مینجمنٹ کو شو کرتی ہیں. دیکھیں، پیسے ہم سبھی بڑی محنت سے کماتے ہیں، لیکن جب ہم خرچ کرنے لگتے ہیں نا تو ہمیں اتنا خیال نہیں آتا. اگر آپ اپنے بجٹ کو کفایت شعاری سے مینج نہیں کریں گی اور اوور سپینڈنگ کرتی رہیں گی نا تو اس طرح آپ کی جو بیسک نیڈز ہیں نا وہ بھی پوری نہیں ہو پائیں گی. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنا ایک منتھلی بجٹ پلان کریں. جو چیزیں آپ کی بیسک نیڈز ہیں آپ انہی کو ٹاپ پرائیورٹی پر رکھیں اور باقی چیزیں جن کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، جن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، انہیں آپ لسٹ کے بالکل اینڈ پہ رکھیں. اس طرح آپ منی سیونگ کی طرف آ سکتے ہیں اور اپنی فائنینشیل کنڈیشن کو بیٹر اور مینج کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کی اوور سپینڈنگ کی عادت ہے اور آپ اپنی اس بیڈ ہیبٹ کی وجہ سے سیونگ تو کیا اپنی ضروری چیزیں بھی پوری نہیں کر سکتے، تو اس بیڈ ہیبٹ کو 2025 میں ا بگ نو کہیں. نیکسٹ بیڈ ہیبٹ از اسکپنگ ایکسرسائز. دن کی شروعات اگر آپ ایکسرسائز یا ایٹ لیسٹ واک سے کرتے ہیں نا تو آپ کا سارا دن انرجیٹک رہتا ہے. آپ خود کو مینٹلی اور فزیکلی اسٹرانگ اور ہیلدی فیل کرتے ہیں اور آپ کا بلڈ سرکولیشن بھی صحیح رہتا ہے. اور اگر ہم ایکسرسائز اسکپ کرتے ہیں نا تو ہماری امیونٹی بھی خراب ہوتی ہے اور ہم مینٹلی طور پر بھی ویک فیل کرتے ہیں. تو یہ سال آنے سے پہلے آپ نے اپنی یہ ہیبٹ ضرور ڈیولپ کرنی ہے کہ آپ نے اس سال ایکسرسائز کو یا واک کو اسکپ نہیں کرنا. تھوڑا سا اپنے لیے بھی ٹائم نکالیں کیونکہ یہ چیزیں آپ کی لائف میں ڈسپلن بھی لے کر آتی ہیں. بہت سارے کام ایک ہی ٹائم اپنے ہاتھ میں لے لینا یا بہت ساری ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لینا، اس سے کوئی کام بھی آپ کا صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا بلکہ کام بگڑتا ہی ہے. خود کو سپرمین بنانے سے کہیں بہتر ہے کہ ہم ملٹی ٹاسکنگ نہ کریں اور ایک وقت میں ایک کام کو ہی اچھے طریقے سے کر پائیں. جبھی تو آپ اپنے لیے بھی کچھ ٹائم نکال پائیں گی، کیونکہ کئی دفعہ پرفیکشنسٹ بننے کے چکر میں نا ہم اپنے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور خود کو اوور برڈنڈ کر کے بیمار کر لیتے ہیں. سو ڈونٹ بی سو ہارڈ ٹو یور سیلف. اپنے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم نکالا کریں. سو اٹس آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ. ہوپ کہ آپ ان گڈ ہیبٹس کو اپنے اندر ضرور 2025 میں ڈیولپ کریں گے اور بیڈ ہیبٹس کو ریموو کریں گے. ویڈیو کا کوئی بھی پوائنٹ اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا. اینڈ یس، اف یو آر نیو آن مائی چینل پلیز ڈو سبسکرائب. سی یو ویری سون ود اے برانڈ نیو کنٹینٹ ان دا نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ. ٹل دین اسٹے ہیپی, اسٹے فٹ اینڈ ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ. کیپ اسمائلنگ اینڈ ٹیک کیئر اے لاٹ.